بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 176 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں، فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں قریب ہوتا ہوں، نزدیک ہوتا ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں اس دعا کرنے والے کی دعا کو اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس تم مجھ ہی سے دعا مانگو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں. اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں رمضان کے روزوں کا ذکر فرمایا، اس کے احکامات کا ذکر فرمایا، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے روزے کا مقصد بتایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، اور اب اس آیت میں فرمایا لعلہم یرشدون، تاکہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں. روزے کے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں 3 مقصد بتائے، ایک تقویٰ، ایک شکر اور ایک ہدایت. یہ انسان روزے کے اندر اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور تنہائی میں بھی، بند کمرے میں بھی، گرمی کے موسم میں، پیاس کی شدت میں بھی یہ حلال پانی، حلال چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ رہا. باقی دنوں کے اندر ناجائز کام ہو جاتے ہیں انسان سے، لیکن اس ماہ میں اللہ تعالیٰ ایسی تقویٰ کی تربیت دیتا ہے کہ یہ انسان حلال چیز سے بھی رک جاتا ہے، اپنی قوت ایمانی کو استعمال کر کے اپنی ضروریات زندگی سے بھی رک جاتا ہے. پھر دن بھر روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ہر روز اس کی شکر کی تربیت ہوتی ہے. انسان سے نعمتیں یا تو اللہ چھین لے یا کچھ دیر کے لیے روک لے تو اس انسان کو نعمتوں کی قدر ہے. شام کے وقت میں، افطار کے وقت میں یہ دودھ پانی پیتا ہے، کھجور کھاتا ہے، اندر سے انسان کے شکر نکل رہا ہوتا ہے. جب یہ انسان تقویٰ اور شکر کی لائن پہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب کروا دیتا ہے. آج انسان اپنے لیے ہدایت مانگتا ہے، خوب مانگنی چاہیے ہدایت سے، خوب دعائیں مانگنی چاہیے. یہ دعاؤں کا موسم ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا موسم ہے. ویسے تو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، لیکن رمضان کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ انسان کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اور اگر احادیث کی روشنی میں عرض کروں تو یہ بندہ بھی اللہ کے کچھ زیادہ قریب ہو جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو میں اس کے بہت قریب ہوتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو پورا کرتا ہوں. یہ دعا مانگنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادت، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی روح دعا. نماز آپ پوری نماز کو دیکھیں، دعائیں. یہ دعا مانگنا عبادت ہے، بذات خود عبادت ہے. اس لیے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے احکام کے مطابق کوئی کام انجام دینا، اسے عبادت کہتے ہیں. ویسے یاد رکھ لیجیے گا اچھی طرح کہ یہ نماز بذات خود عبادت نہیں ہے جب تک کہ اللہ کے حکم کے مطابق ادا نہ کی جائے. یہ روزہ یہ بذات خود عبادت نہیں ہے جب تک کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق نہ رکھا جائے. مثال عرض کروں گا. عین طلوع کے وقت سورج جب نکل رہا ہو سجدہ کرنا حرام ہے، غروب کے وقت سجدہ کرنا حرام ہے، منع کیا ہے نماز پڑھنے سے. عین اس وقت کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو روکا جائے گا، منع کیا جائے گا، آپ حرام کام کر رہے ہیں اس وقت. وہ کہے گا میں تو نماز پڑھ رہا ہوں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں حرام کام کر رہا؟ جی اس وقت سجدہ کرنا ممنوع ہے. اب پڑھ تو وہ نماز رہا ہے لیکن وقت ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کو سجدہ کرنے سے. پڑھ تو نماز رہا ہے لیکن وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے. نماز تب عبادت بنے گی جب اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی. یہ بندہ وضو ہی نہ کرے، بغیر وضو کے نماز پڑھ لے، تو کہے جی میں نے تو نماز پڑھ لی. آپ یہ کہیں گے کہ نماز نہیں ہوئی بھائی، آپ نے وضو ہی نہیں کیا. وضو شرط ہے. وہ کہتا ہے میں نے پڑھ لی، ہو گئی میری. آپ کہتے نہیں ہوتی، ایسے کام میں نے پڑھی ہو گئی. جی نہیں ہوئی اللہ کے، وضو کیجیے پھر نماز ہوگی. تو نماز اس وقت عبادت بنے گی جب اللہ کے حکم کے مطابق انسان اس کو ادا کرے. روزہ بہت بڑی عبادت، اتنے فضائل آپ نے سارے مہینے میں سنے، اللہ قبول فرمائے. ابھی چند دن بعد عید کا دن آنے والا ہے انشاءاللہ. عید کے دن روزہ رکھنا ممنوع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصوموا فی هذه الايام فانها ايام ضیافت اللہ، تم عید کے دنوں میں روزہ نہ رکھو کیونکہ یہ اللہ کی ضیافت کے دن. اس دن بندہ کے لیے میں تو روزہ رکھوں گا، مجھے بس روزے کی عبادت میں بڑا مزہ آتا ہے. اس بندے کو کہا جائے گا اللہ کے بندے یہ تم ناجائز کام کر رہے ہو، آج عید کے دن روزہ رکھتے گناہ کا کام کر رہے. وہ کہے گا میں روزہ رکھ رہا ہوں، گناہ کا کام کیسے ہوگی؟ اس کو سمجھانا پڑے گا. یہاں عبادت تب عبادت ہوتی ہے جب اللہ کے حکم کے مطابق. یہ انسان دعا مانگتا ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے مجھ سے مانگو. ابھی شاید اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم مجھ سے دعا مانگو. اور یہاں تک فرمایا ایک آیت میں دعا مانگنے کا حکم دیا، اور حکم دینے کے بعد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت کے بارے میں تکبر کریں گے میں ان کو جہنم میں بھیجوں گا. وہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا کو باقاعدہ عبادت کہا ہے. دعا بذات خود عبادت ہے کیونکہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں مانگو، ہم مانگیں گے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، مومن کا ہتھیار ہے. الدعاء سلاح المؤمن، بہت مستند حدیث ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اسلحہ ہے، سلاح. اب ظاہر ہے کہ وہ اسلحہ بھی طاقتور ہونا چاہیے، وہ ہتھیار بھی طاقتور ہونا چاہیے، اور چلانے والا بھی طاقتور ہونا چاہیے، اور اس کو ٹیکنیک بھی آتی ہو، اس کو طریقہ بھی آتا ہو. دعا اسلحہ ہے نا مومن کا. اب اس مومن کو بھی طاقتور ہونا چاہیے. کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ کسی مقدس مقام پہ جاتا ہے، یطیل السفر، لمبا سفر کر کے جاتا ہے، اشعث اغبر، بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلودہ. وہاں جا کر اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے مقدس مقام میں جا کر، وَيَمُدُّ يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ، اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، دعائیں مانگتا ہے. لیکن وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيهِ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ ذَٰلِكَ، لیکن اس کی غذا حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام مال کا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ ذَٰلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ معلوم ہوا کہ حرام مال کھانے والا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے، اس سے بندہ کمزور ہو جاتا ہے. تو بندے کو حلال مال کھانا چاہیے، حلال لباس پہننا چاہیے، حلال غذا بدن میں جائے گی تو یہ اس دعا کے اسلحوں کو چلانے کے لیے طاقتور شمار ہوگا اللہ کے نزدیک. ایک بات تو نہیں کہ مانگنے والے کو طاقتور ہونا چاہیے، اور اس کی ایک سب سے بڑی کمزوری حرام مال، اس سے بچنا، پھر یہ طاقتور ہے. وہ دعا بھی طاقتور ہونی چاہیے. اس دعا کے اندر یقین ہو، یقین، ایمان، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں. اس دعا کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو. اس دعا کے اندر رجوع الی اللہ ہو، اللہ کی طرف لوٹنا ہو. سمجھے میں کس سے مانگ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں. وہ دعا طاقت ہے. دعا کو طاقتور بنانے کے لیے ایک یہ طریقہ بھی ہے کہ دعا وہ ہو جو انبیاء علیہ السلام نے مانگی. قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، تلاوت کی جائے، اور وہ دعائیں جو انبیاء نے مانگی وہ انسان دعائیں مانگے، اس لیے کہ وہ دعائیں اللہ نے سکھائی انبیاء کو اور خود ہی پوری بھی فرما دی. پورا کرنے والا بھی وہی، سکھانے والا بھی وہی. خود دعا کی قبولیتوں میں شکی ہوئی، الفاظ بھی اللہ کے. پھر وہ دعائیں انسان مانگے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، مصنون دعائیں. آج کل چونکہ دعاؤں کا وقت ہے، اب چند راتیں تاثراتیں بھی آنے والی ہیں، دن بھی بڑے قیمتی ہیں. معتکف حضرات اعتکاف میں تشریف فرما ہیں، ان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. ایک دعاؤں کی کتاب ہے، آسانی سے مل جاتی ہے، مناجات مقبول، مناجات مقبول. اس کتاب کے اندر قرآن مجید کی ساری دعائیں موجود ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں وہ حوالے کے ساتھ، حدیث کے حوالے کے ساتھ موجود ہیں، اور کوئی دعا نہیں، بس قرآن اور حدیث بس. آپ ترجمے والی مناجات مقبول لے لیجیے، اس کا ترجمہ بھی پہلے دعا پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ پڑھیں، پھر اللہ سے مانگیں. انسان کی کیفیات بدل جاتی ہے. دیکھیے، ایک ہے دعا پڑھنا، ایک ہے دعا مانگنا. دعا پڑھی، پتہ ہی نہیں کیا مانگا، ترجمہ ہی نہیں آتا. اور ایک ہی کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھ رہے اور پتہ لگ رہا کہ کیا اللہ سے مانگ رہا. آپ حیران ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور جو قرآن مجید میں دعائیں ہیں ان کی تلاوت کر کے، ان کو دعاؤں کو مانگتے ہوئے
اور پھر ان کا ترجمہ پڑھ کے ان کو سمجھ کر مانگے تو انسان کے اندر کی کیفیت بدل جاتی ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مانگنا سکھایا ہے. دراصل پتہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آج کل دعائیں مانگتے ہوئے نا تھوڑی دیر بندہ دعائیں مانگتا ہے، بس ذخیرہ ختم، وہ کیبلری ختم، جتنا ذخیرہ دعاؤں کا تھا مانگنا تھا مانگ لیا، اس کے بعد ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے بس ٹھیک ہے. لیکن جب ایک ذخیرہ آپ کے پاس دعاؤں کا موجود ہو پھر اپنی زبان میں بھی مانگیے، اپنے لیے بھی مانگیے، بہت اچھا ہے، ضرور مانگیے، اللہ سننے والا ہے. بغیر سمجھے بھی دعائیں مانگے تو اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. نہیں آتا ترجمہ پھر بھی مانگے تو اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. میں نے فرض کیا ہے کہ اگر ترجمہ آتا ہو تو پھر کیفیات بدل جائے، مطلب آتا ہے اس کا دعا کا. اس لیے وہ مناجات مقبول آج کل رکھ لیجیے دعاؤں کی کتاب، مثلاً دعائیں قرآن مجید کی دعائیں. پھر ہماری دعائیں جو ہوتی ہیں ان میں اکثر رجوع الی اللہ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف لوٹنا نہیں ہوتا. اے اللہ میری وہ فلاں بیمار ہے اس کو ٹھیک کر دے، میں فلاں مصیبت میں اس کو دور کر دے، فلاں میری مشکل ہے اس کو دور کر دے. بالکل ٹھیک ہے، دعائیں مانگنی چاہیے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے بنائے کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. قرآن مجید میں بہت سارا واقعہ تفصیل. اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے بنائے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. فالتقمہ الحوت، مچھلی نے ان کو نگل لیا. اب وہاں اندھیرا، دم گھٹ رہا، عجیب و غریب حالات. وہاں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں دعا سکھائی. یہ دعا مانگو میں تمہیں باہر نکالوں. مچھلی کے پیٹ میں پہنچانے والا بھی اللہ اور دعا کے کلمات بھی سکھانے والا اللہ اور نکالنے والا بھی اللہ. قیامت تک انسانوں کو سمجھانا تھا کہ دیکھو اگر مشکل میں اللہ ڈال دے، مشکل میں انسان پھنس جائے تو کیا مانگے. تو دعا کے کلمات اللہ تعالیٰ نے سکھائے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جسے آپ آیت کریمہ کہتے ہیں. یہ دعا ہے، یہ تسبیح ہے. لا الہ الا انت ترجمہ کروں گا. لا الہ الا انت سبحانک، ترجمے پر پوری توجہ رکھیے گا تاکہ جو بات عرض کروں وہ ذہن نشین ہو جائے. لا الہ الا انت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سبحانک، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا. نبی کہہ رہا تھا، اللہ سکھا رہا تھا. یہاں آپ کو دعا میں یہ الفاظ نہیں ملیں گے اے اللہ دیکھ میں تیرا نبی ہوں اور مچھلی کے پیٹ میں پھنس گیا ہوں، اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، سانس گھٹ رہا ہے، مر جاؤں گا، اے اللہ نکال یہاں سے. آپ کو دعا میں یہ نظر نہیں آ رہا، دعا میں یہ نظر نہیں آ رہا. دعا کے الفاظ کا پھر ترجمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ہے رجوع الی اللہ، کہ یہ انسان اللہ کی طرف رجوع ہو گئے. اللہ وہ مشکلات کو حل کر دے گا. وہ مشکلات کے حل کے لیے دعا مانگے انسان، لیکن دعاؤں کے اندر اللہ کی طرف رجوع. پھر یہ دعا جب مانگی یونس علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس علیہ السلام کو اس غم سے نجات دی، باہر نکال دی. کیا ہم بھی یہ دعا پڑھیں؟ کیا ہم بھی یہ دعا پڑھیں آیت کریمہ؟ اس کا جواب اسی آیت کے آگے اگلی آیت
فنجیناہ من الغم، ہم نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، اس غم کی تکلیف کے حالات سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیتے رہیں گے۔ معلوم ہوا یہ آیت کریمہ ہمارے لیے مشکل حالات میں انسان یہ آیت کریمہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اس طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات دے دیں گے مشکل حالات سے، کاروبار کے حالات ہیں، بچوں کے حالات ہیں، رشتوں کے حالات ہیں، خدا حالات ہیں۔ یہ انسان آیت کریمہ خوب پڑھے، اعتکاف کے حالت میں جو اللہ تشریف فرمائے وہ تمام مشکلات ذہن میں رکھ کر جو گھریلو ہے، کاروبار کی ہے، ماں باپ کی ہے، فلاں کی آیت کریمہ پڑھے، پوری امت کے لیے مشکلات سے نکلنے کے لیے آیت کریمہ پڑھے۔ دعا یہ بھی دعا ہے، تسبیح نہ پڑھے تو قرآن مجید کی آیت پڑھنے لگا ہوں اسی حوالے سے۔ یونس علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑے آرام سے آیت پڑھوں گا، اس کا ترجمہ کروں گا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی نے یونس کو نگل لیا اس حال میں کہ وہ ملامت کرنے والا تھا۔ فَلَوْلَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اور سے ترجمہ سنیے گا، یہ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ فَلَوْلَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں یہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا، یہ تسبیح ہے، لا الہ الا انت سبحانک، یہ تسبیح ہے۔ تسبیح کہتے ہیں اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، میں گندا انسان ہوں، میں ظلم کرنے والا ہوں، میں نے اپنے آپ کو بڑا ظلم کیا تیری نافرمانی کر کر۔ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ تو لفظ سبحانک کی وجہ سے اسے تسبیح کہا گیا۔ اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرنے والا نہ ہوتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو البتہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ میں نے اپنے پاس سے کچھ نہیں تشریح کی، ترجمہ کیا ہے، نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے اگر یہ اللہ کے حکم کے مطابق وہاں تسبیح نہ کرتے نا مچھلی کے پیٹ میں، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے آیت کریمہ پڑھنے کی؟ نہ پڑھے تو اللہ قادر ہے تو حالات سے نکال دے، لیکن یہ انسان دعا مانگے۔ بہت سے حضرات ذہن میں نا ایک بات لا کر رمضان کے بھی مقدس راتوں میں بھی بس اوقات دعائیں نہیں مانگتے، بڑے قابل لوگ ہیں، جب بات ہوتی ہے ان سے تو وہ کہتے ہیں مولانا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دینا ہے اسے معلوم ہے، جو ہماری ضروریات ہے اللہ کو معلوم ہے، ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے، اللہ نے جو دینا ہے وہ طے کر چکا ہے، زندگی طے ہو چکی ہے، رزق طے ہو چکا ہے، بیماری شماری سب طے ہو چکی ہے، سب کچھ طے ہو چکا ہے، کیوں مانگے، کیوں دعائیں مانگتے ہی بات کو جیسے اللہ جانتا ہے، اللہ نے سب کچھ طے کر دیا، نہیں مانگتا بس اوقات بندہ دعائیں، نہیں آتا دعا کی طرف، ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ میں نے بتایا بڑے قابل لوگ ہیں، دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا پاتے، یہ سوچو یہ نہیں کہ اللہ کے نافرمان بندے کا ایمان نہیں ہے، اللہ نہ نہیں، بڑے مومن، بڑے لکھے لوگ، بڑے قابل لوگ دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ جو ہونا وہ طے ہو چکا ہے، تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان پر محنت فرمائی،
اور بتایا کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا دیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، جو ہونا ہے وہ طے ہو چکا ہے. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان پر محنت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جامع ترمذی حدیث کی کتاب میں وہ واقعہ پورا موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال کر دیا، ما هذا الدعاء والدواء یا رسول اللہ. جب سب کچھ طے ہو چکا ہے تو ما هذا الدعاء والدواء یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہم دعا کیوں کریں، ہم دوا کیوں کھائیں. اگلا جملہ ہے اس حدیث میں وتقاتا نتقیھا، اور ہم پرہیز کیوں کریں. کوئی سوال نہیں، جو ذہنوں میں آتا ہے وہ صحابی نے سوال کر دیا. پھر ما هذا الدعاء والدواء یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کیوں مانگتے ہیں، پھر دوا کیوں کھاتے ہیں، پھر پرہیز کیوں کرتے ہیں، جب سب کچھ لکھا جا چکا ہے. مشکل سوال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا جواب دے کر بات کو ختم کر دیا. سمجھا؟ جواب جلدی سے ختم ہو جائے گا، اس لیے پوری توجہ رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا ہی من قدر اللہ، بس جواب مکمل ہو گیا. صحابہ کو سمجھ میں آ گیا. اب اس کو واضح کرنے لگا ہوں تھوڑا سا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سوال کے جواب میں کہ دعا پھر کیوں کریں، دوا کیوں کھائیں، پھر پرہیز کیوں کریں، سب کچھ تو لکھا جا چکا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی من قدر اللہ، یہ دعا یہ دوا بھی اللہ کی تقدیر کا حصہ. کیا سمجھایا؟ بندہ بیمار ہو جائے تو یہ دوا بھی کھائے، دعا بھی کرے، پرہیز بھی کرے. تقدیر میں یہ لکھا تھا یہ بندہ پرہیز بھی کرے گا، دوا بھی کھائے گا، دعا بھی کرے گا، اللہ اس کو شفا دے دے. یہ دعا تقدیر کا حصہ ہے. ہمیں تو نہیں معلوم اللہ نے کیا لکھا ہے. ہم مانگیں گے تو یہ دعا مانگنا ہماری تقدیر میں لکھا ہے. دعا کے بعد اس چیز کا ملنا بھی تقدیر میں لکھا تھا. تو دعا مانگی، باوجود اس کے سب کچھ طے ہو چکا ہے، پھر بھی اللہ سے خوب مانگے. اچھا، بہت دفعہ انسان دعائیں مانگتا ہے تو یوں کہنے لگتا ہے بہت اللہ سے مانگا، بہت مانگا، مولا نے بہت اللہ سے مانگا، میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. انسان اس وجہ سے بھی دعائیں مانگنے سے رک جاتا ہے. کسی مومن کو دعا مانگنے کے بعد یہ نہیں کہنا چاہیے میری دعا قبول نہیں ہوگی، یہ نہیں کہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے لوگ جلد بازی میں اپنی دعاؤں کو ضائع کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ جلد بازی میں اپنی دعاؤں کو ضائع کر دیتے ہیں. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جلد بازی کیا ہوتی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، پھر اس کی کچھ دیر بعد کہنے لگتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی. یہ بندہ خود اپنی دعاؤں کو ضائع کر دیتا. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ نہیں کہنا چاہیے. کسی بندے کی اپنی دعائیں ضائع ہو جاتی. اب بڑی الجھن والا معاملہ ہے کہ بہت عجیب بات ہے. ایک طرف ہم دعائیں مانگتے ہیں، پھر وہ دعائیں پوری بھی نہیں ہوتی، قبول بھی نہیں ہوتی. تو کیا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ اب یہ بھی پابندی نہیں. بڑی الجھن ہوتی ہے دعا مانگتے وقت کہ یہ نہیں پوری ہوتی نا. بہت ساری دعائیں مانگی اللہ سے نہیں پوری ہوتی، تو جب نہیں پوری ہوتی تو کیا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، نہیں کہہ سکتے، نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ انسان جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قبولیت کے 4 درجے ہیں، 4 سٹیجز ہیں.
یہ اس سوال کا جواب آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کی قبولیت کے 4 درجے. نمبر 1، یا تو جو بندہ اللہ سے مانگے اللہ بالکل وہی چیز دے دے. عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دعا کے قبول ہونے سے یہ پہلی اسٹیج ہی مراد ہے بس، باقی 3 اسٹیج جو بتانے لگا وہ عام طور پر ذہنوں میں نہیں ہوتی. ہمارے دعا کی قبولیت اسی کو کہتے ہیں بس، جو مانگا ہے مل جائے، جہاں رشتہ ڈالا ہے وہ رشتہ مل جائے، جہاں میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں کاروبار ہو جائے، جہاں میں ملازمت چاہتا ہوں ملازمت مل جائے، جو میں چاہتا تھا وہ مجھے مل جائے، بس دعا قبول ہوگی ورنہ نہیں. لیکن یہ ایک طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا طریقہ کیا ہے کہ جو مانگا جائے اللہ سے اللہ وہی چیزیں دے دے. ایک تو دعا کی قبولیت کی یہ صورت ہے. نمبر 2 فرمایا دعا کی دوسری قبولیت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ وہ چیز تو نہ دے جو مانگی ہے، اللہ بالکل بدل دے دے. میں نعم البدل کے لیے الٹرنیٹ کا لفظ نہیں بولوں گا. الٹرنیٹ نہیں، الٹرنیٹ کا معنی ہوتا ہے متبادل. نعم البدل کا مطلب ہوتا ہے اس کے متبادل اچھا الٹرنیٹ نعم البدل. تو اللہ وہ چیز تو نہیں دیتا لیکن نعم البدل دے دیتا ہے، اس کے بجائے کچھ اور چیز دے دیتا ہے. اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ قرآن مجید کی آیت خاص طور پر نوجوان طبقہ ذہن میں رکھی یہ بات، اس لیے کہ بزرگوں کو تو سب باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، زندگی کے ساتھ ساتھ اللہ سمجھا دیتا ہے، نوجوانوں کو نہیں سمجھ میں آتا. وہ جہاں رشتہ ڈالا ہے جہاں سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں وہیں رشتہ کرنا ہے. نہیں ہوتا تو پھر خودکشی کرو، گولیاں کھاؤ دوائیاں کھاؤ غلام کرو لٹکا لو اپنے آپ کو. امتحان میں پاس ہونا چاہیے، کیسی میٹر نمبر آنے چاہیے کہ نہیں آئے تو کچھ کر لو. لیکن اخبار میں آج خبر آئی ہے ختم کرو اپنے آپ کو. جو نہیں مانگا تھا نہیں مانگا تھا اللہ سے وہ ملا نہیں. انسان مایوس ہو جاتا ہے نا. میں نے کہا آج بچوں کی تربیت کی بہت ضرورت ہے. آج نوجوانوں کو بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. بیٹا دعائیں مانگو، ان کے ایمان پر محنت کیجیے کہ یا اللہ وہی چیز دے دے گا، یا اللہ نعم البدل دے دے گا، یا اللہ نعم البدل دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ ایک آیت ذہن میں رکھیے گا. جب کبھی دعا جیسی مانگی ویسی پوری نہ ہو اور طبیعت میں تھوڑا سا بوجھ آنے لگے، اس آیت کو جو پڑھنے لگا ہوں یہ آیت اور اس کا ترجمہ ذہن میں لائیے، انشاءاللہ ذہن دھل جائے گا. آیت پڑھنے لگا ہوں عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. آج بچے اور بچیوں کو سمجھائیے یہ والی آیت، اپنے گھر والوں کو یہ والی آیت سمجھائیے، اس کا ترجمہ سمجھائیے. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے خیر ہو. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. والله يعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. کاش ہم نے ہر ایک کا ایمان اس آیت پر جی مانگا، بہت اللہ سے مانگا کہ وہاں جائے اس جگہ رشتہ ہو جائے، نہیں ہوا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی سے ناراض، جہاں رشتہ ڈالا تھا اس سے ناراض، بہن سے ناراض، اس بندے سے دوست سے ناراض. وہ دیکھو میں نے رشتے ہی مانگا تھا بیٹی کا دیے نہیں، اس سے آئندہ میں نے ملنا ہی نہیں. اللہ کے بندے کیوں اپنے نام اعمال میں گناہ لکھ رہا ہے؟ نہیں دیا رشتہ کوئی بات نہیں، ایمان رکھو اس آیت پر. اور پتہ ہے کب ایمان آتا ہے؟ چند سال گزر جاتے ہیں، چند سال گزر جاتے ہیں، پھر کوئی بات سامنے آتی ہے، پھر پتہ کیا کہتے ہیں وہ اچھا ہوا ہمارا رشتہ نہیں ہوا، بڑے ہی اچھا ہوا اللہ نے بچا لیا. ٹھیک ہے اللہ کے بندے پہلے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کیا حرکتیں کر رہا تھا، اس سے ناراض، اس سے ناراض، اس سے ناراض، اس کو برا، اس کو برا، اس کو برا. نہیں اور کیا تھا رشتہ لے کے گئے میری بات بنی وہ جی میں نے ملازمت کے لیے اس کو درخواست دی تھی، میں قبول ہی نہیں کی. اللہ کے بندے نہیں قبول ہوئی تو ممکن اللہ تعالیٰ نعمت بدل دے دے آپ کے لیے اچھا نہ ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون.
آپ کوشش کیجیے، دعائیں مانگیے، محنت کیجیے، نہ ملے ایمان رکھے کسی میں خیر، ایمان رکھے کسی میں خیر، اور بہت دفعہ اللہ خیر دکھا بھی دیتا ہے آپ سے۔ تو دوسری اسٹیج کیا ہو گئی؟ نمبر 1 یا تو اللہ جو مانگے اللہ سے اللہ وہی دے دے، نمبر 2 جو اللہ سے مانگا اللہ اس کا نعمت بدل دے دیتا ہے، 2 ہو گئی۔ نمبر 3 جو اللہ سے مانگا جائے اللہ نہ وہ چیز دے نہ نعمت بدل دے، بلکہ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف فرما دے، اس دعا کو پورا نہ کرنے کی صورت میں اللہ اس بندے کے گناہ معاف فرما دے۔ یہ ایک روایت میں ایک واقعے کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے کہ گزشتہ قوموں میں اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، گزشتہ قوموں میں اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، مرتے وقت موت کی کیفیت میں اس کا گلا خشک ہو گیا، اس کا پانی پینے کو دل کیا، پانی موجود تھا، اللہ نے حالات ایسے بنائے کہ وہ پانی گر گیا، بندہ پیاسا مر گیا۔ اور گزشتہ قوموں میں اسی روایت میں موجود، گزشتہ قوموں میں ایک اللہ کا نافرمان بندہ تھا، اللہ کو مانتا نہیں تھا لیکن اچھے کام بھی کرتا تھا، تو اللہ اس کو زندگی میں نا ان کاموں کا، اچھے کاموں کا بدلہ دے دیتا تھا۔ جب مرنے لگا وہ نافرمان بندہ مرنے لگا تو اس کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کاش مجھے وہ چیز کھانے کو مل جائے۔ اللہ نے حالات بنائے ایسے کہ وہ چیز وہاں نہیں تھی، وہاں وہ چیز مہیا کی گئی، اس نے کھایا، پھر وہ مرا۔ اب سوال ہو گیا یا اللہ وہ تیرا نیک بندہ تھا، اس نے پانی پینا چاہا تھا، ایک آرزو کی تھی مجھے پانی مل جائے، میرا خشک ہو رہا ہے، اس کو تو نے پیاسا مار دیا، اور ایک نافرمان بندہ اس کی آخری آرزو کو تو نے پورا کر کے پھر مار دیا۔ تو جواب دیا گیا اصل میں یہ راز کے کائنات کی، وہ جو میرا نیک بندہ تھا نا وہ نیک کام کرتا تھا، کبھی کبھی گناہ ہو جاتے تھے تو وہ استغفار کر لیتا تھا، لیکن عین جس وقت اس کی موت آنے لگی تھی اس وقت اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ رہ گیا تھا، میں نے اس کی ایک آرزو، ایک دعا کو رد کر کے اس کے بیلنس کو برابر کر دیا، اس کے گناہ کو معاف کر کے سیدھا جنت۔ اور وہ جو نافرمان بندہ تھا اس کے میں ہر اچھے کام کا بدلہ دنیا میں اس کو دے رہا تھا، ایمان نہیں تھا نا، ایمان ہوتا بچ جاتا، لیکن اس کا ایک اچھا کام رہ گیا تھا، میں نے اس کا بدلہ اس کی آرزو کو پورا کر کے دنیا میں دے دیا اور سیدھا جہنم میں۔ تیسرے کو سمجھیے گا، تیسرے کو یا اللہ وہی چیز دے دیتا ہے جو بندہ مانگتا ہے، یا نعمت بدل دے دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ 3 سٹیجز ہوگی۔ نمبر 4 نہ اللہ وہ چیز دے نہ نعمت بدل دے، اور اتنی دعائیں مانگی اعتکاف کے اندر، مسجد کے اندر، رمضان کے اندر، ساری زندگی اتنی دعائیں مانگی کہ وہ نہ اللہ نے وہ چیز دی نہ نعمت بدل دیا، اور اتنے گناہ تھے سارے وہ معاف بھی ہو گئے، سارے گناہ بھی گزر گئے، پھر دعائیں بچ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں ان دعاؤں کے پورا نہ کرنے کی صورت میں اس کو نیکیوں کا ڈھیر عطا فرمائے گا۔ میں نے یہ نہیں کہا دعا کو قبول نہ کرنے کی صورت میں، نہیں، قبول تو ہو رہی ہے، قبول نہیں، پورا نہ کرنے کی صورت میں اللہ اس کو نیکیاں دے گا۔ اور آگے حدیث کے الفاظ سنیے گا کہ بندہ قیامت کے دن، اب آپ کے ذہن میں وہ حدیث آ گئی کہ بندہ قیامت کے نیکیوں کے ڈھیر کو دیکھے گا اور کہے گا اے اللہ یہ تو نیکیاں میری نہیں ہیں۔ ہاں، اس وقت بندہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی اندر کی آنکھ کو کھول دے گا۔ دنیا میں انسان کی ظاہری آنکھ کھلی ہوتی ہے، اندر کی باطن کی آنکھ بند ہوتی ہے۔ آخرت کے اندر جب آنکھ بند ہو جائے گی نا یہ ظاہری، تو
تو اندر کی آنکھ کھل جائے گی. پھر اس کو اللہ سب کچھ دکھائے گا. اس کو پتا ہوگا یہ میری نیکیاں یہ میرے گناہ ہیں, ایک ایک پتا ہوگا ایسا. وہاں بندہ نیکیوں کے ڈھیر کو دیکھ کر کہے گا اے اللہ یہ میری نیکیاں تو نہیں ہیں. اس وقت اس بندے سے کہا جائے گا یہ وہ تیری دعائیں ہیں جو تو دنیا میں مانگا کرتا تھا, لیکن میں نے ان دعاؤں کو پورا نہیں کیا دنیا میں, اس کے بدلے میں آج تجھے نیکیوں کا یہ ڈھیر دے رہا ہوں. اس وقت یہ بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا پوری نہ ہوئی, کیونکہ اس وقت نیکیوں کا ریٹ معلوم ہو جائے گا نا, نیکیوں کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا نا کہ نیکیاں کتنے کام کی چیز ہے. آج تو کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی, مولانا پتہ نہیں ہم تو دعا مانگتے ہیں, پتہ نہیں اللہ کس کو دیتا ہے ہمیں کو نہیں دیتا. کفر یا کلمہ کہتے ہیں لوگ آج کل. جب بات پوری نہیں ہوتی نا, دعائیں پوری نہیں ہوتی, یہ جملے تک کہتا ہے, اللہ سے شکوہ کرتا ہے. بڑا خطرناک کام ہے یہ والا, اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے. خوب مانگے بندہ اللہ سے, خوب مانگے, اور مانگنے کے بعد ایمان رکھے اس کا یا اللہ وہی چیز دے گا یا نعمت البدن دے گا یا میرے گناہ معاف فرمائے گا یا آخرت میں نیکیاں عطا فرمائے گا انشاءاللہ. خوب مانگے اور یہ کبھی نہ آنے دے کہ جی ہم نے تو بہت کچھ مانگا اللہ ہمیں تو نہیں دیتا. اگر کبھی ذہن میں آ جائے نا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو سمجھایا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون, تم اپنی ذات کے اندر غور کرو, ذرا اپنی ذات کے اندر غور کرو. اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں انسان کو بغیر مانگے دی ہے. اللہ نے جو نعمتیں انسان کو دی ہے, اللہ کا چیلنج ہے قرآن مجید کے اندر, چیلنج ہے. انسان اس چیلنج کو پار نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. اللہ نے کیا چیلنج کیا قرآن مجید میں, ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکو گے. میں نے عرض کیا اللہ نے بغیر مانگے انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں. یہ جب تک آنکھیں ہیں نا, آنکھیں جب تک اینک نہیں لگتی, نظر کمزور نہیں ہوتی, موتیا نہیں اترتا, اس سے پہلے تک کوئی بندہ آنکھیں مانگتا ہے اللہ سے. ساری زندگی 40 سال 45 سال زندگی گزر جاتی ہے, کبھی اللہ سے آنکھیں مانگی؟ کبھی اللہ سے اس بندے نے زبان مانگی کہ اللہ میں نے سموسہ کھانا ہے, اس میں ذائقہ کیسے ہوتا ہے, اللہ زبان تو دے دی تاکہ میں سموسہ چکھ لوں, تاکہ ذائقہ لگے, کچھ پتہ چلے کیا کھا رہا. کبھی زبان مانگی تھی اس نے کہ زبان کے اندر جو ذائقے ہیں وہ اللہ سے مانگے تھے. کبھی بولنے کے لیے زبان مانگی تھی, کبھی اس نے پھیپھڑے مانگے تھے, کبھی دماغ مانگے تھے, کبھی گردے مانگے تھے. ابھی تو میں مثال دے رہا ہوں, لائن لگ جائے گی, لائن لگ جائے گی. ابھی باہر کی چیزوں کو تو ہاتھ نہیں لگایا میں نے. وفی انفسکم افلا تبصرون, اپنے اندر غور کرو کہ اللہ نے انسان کی ذات کے اندر کتنی نعمتیں بغیر مانگے اللہ نے دیے. اس کو کیسے حق پہنچتا ہے یوں کہے کہ مجھے تو اللہ نے نہیں دیا, پتہ نہیں کس کو دیتا. اللہ کے بندے بغیر مانگے اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے, شکر تو کر. آ تو صحیح لائن پر, آ تو صحیح لائن. آج انسان مایوس ہوتا پھرتا ہے اللہ کی رحمت سے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوگی. مانگیے اللہ سے, نہ پورا ہو کوئی حرج کی بات ہے, اللہ اسی میں خیر ہے. اللہ میں راضی ہوں, میں راضی ہوں, نہیں پوری بات کوئی بات نہیں, اللہ میں راضی ہوں. زبان پہ شکوہ نہیں, زبان پہ شکوہ نہیں. یہ انسان اپنی زندگی میں خوب دعائیں مانگے, دل کھول کے دعائیں مانگے, اللہ ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ. اور وہ قبولیت کی 4 صورتیں ذہن میں رکھیے. میں بات عرض کر رہا تھا کہ دعا سلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور عرض کر رہا تھا کہ وہ ہتھیار چلانے والا بھی طاقتور ہونا چاہیے اور وہ ہتھیار بھی طاقتور ہونا چاہیے. اب آخری تیسری چیز باقی رہ گئی اس آیت کی تشریح میں کہ انسان کو وہ اسلحہ چلانے کی ٹیکنیک بھی آتی ہے, طریقہ بھی تو آتا ہو نا. اب دعا سلاح المومن,
دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس کو دعا مانگنے کا طریقہ بھی آتا ہے۔ کیسے دعا مانگے کہ مومن کا ہتھیار یہ صحیح طریقے سے کام کرے؟ ٹیکنیک بھی اس کو آنی چاہیے۔ یاد رکھ لیجیے گا، اللہ کو ویسے کسی ٹیکنیک کی ضرورت نہیں ہے، یہ بندہ دل سے مانگے، اخلاص کے ساتھ مانگے، عاجزی کے ساتھ مانگے، اللہ قبول فرما لے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی طریقے سمجھائے، ان آداب کے مطابق۔ ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے، جامع ترمذی کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ ان صحابی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے درود شریف پڑھا، پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگی، توبہ استغفار کیا، پھر اس کے بعد اپنی دعائیں مانگی۔ دعائیں مانگنے کے بعد پھر آخر میں درود شریف پڑھا، اور پھر آمین کہہ کے اپنے چہرے پر ہاتھوں کو پھیر دیا۔ میں پھر آرام سے بتا دوں، پہلے اللہ کی حمد و ثنا، الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے بعد درود شریف، پھر اس کے بعد توبہ اور استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، پھر اس کے بعد اپنی ساری دعائیں مانگتے جائے، پھر اس کے بعد آخر میں درود شریف، پھر اس کے بعد آمین کہہ لیجیے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس دعا کے آغاز میں اور اس کے اختتام میں درود شریف پڑھ لیا جائے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرواتا۔ یہ درود شریف کی فضیلت لکھی ہوئی حدیث میں ہے، تو انسان دعا میں اول اور آخر درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرواتا۔ اب وہ صحابی جب اس طرح دعا مانگ رہے تھے نا، اس ٹیکنیک سے، اس طریقے سے، میں سب باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی، تو جب وہ دعا مانگ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان صحابی سے کہا، اس طریقہ کار کو دیکھ کر جامع ترمذی کی حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا، سل، 3 بار کہا، سل تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ کیا گارنٹی ہے؟ کتنی زبردست قسم کی گارنٹی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان صحابی سامنے بیٹھے، مانگ تجھے دیا جائے گا، سل تو مانگ تجھے دیا جائے گا، تو نے اس ادا سے اللہ سے مانگا ہے، اللہ تجھے دے گا۔ یہ انسان اس ادا سے دعائیں مانگے آج کل، ہمیشہ زندگی میں ان اداؤں کے ساتھ دعا مانگے، اور گارنٹی چاہتا ہو انسان دعاؤں کی قبولیت کے لیے آج کل کے لمحات میں خاص طور پر، تو پھر وہ حدیث بھی ذہن میں رکھ لیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے بہت زیادہ محبوب ہیں، 2 قطرے بہت زیادہ پسند ہے اللہ کو۔ ایک قطرہ شہید کے بدن سے نکلنے والا خون کا قطرہ کہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی شہادت قبول فرما لیتے، اور دوسرا قطرہ گناہگار کی آنکھ سے نکلا ہوا ندامت کا آنسو رخسار پر بہنے سے پہلے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا۔ گارنٹی چاہیے، گارنٹی۔ تھوڑا سا انسان اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تھوڑا سا رو لے، آج کل کی تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑا سا رو لے۔ حدیث کے آخر کے الفاظ سناؤں آپ کو، اسی حدیث کے کہ رخسار پر وہ آنسو ندامت کے بہنے سے پہلے اللہ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس حدیث کے آخر میں الفاظ ہیں آنسو کے بارے میں، آنسو کے بارے میں، وَلَوْ كَانَ أَصْغَرَ مِنْ رَأْسِ الذُّبَابِ، اگرچہ وہ آنسو کا قطرہ مکھی کے سر سے بھی چھوٹا۔ یہ انسان ایک آنسو بہانے دعا کرتے وقت اس دعا کی قبولیت میں شک نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان بابرکت لمحات میں، دعا کی قبولیت کے لمحات میں اللہ ہمیں خود مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سلیقے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے جو سلیقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس ایمانی قوت سے اللہ مانگنے کی توفیق دے جو ایمانی قوت اللہ نے ہمیں ان آیات میں سکھایا۔ دعا فرما لیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا
مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف، ہماری لغزشوں کو تاریوں کو معاف. یا اللہ ہمیں پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس قرآن حکیم کو اس کی خوب پابندی سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن حکیم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن حکیم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے عزیز و قارب اور ہم سب یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ نصیب فرما. یا اللہ جو پریشان حالت کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو بے اولاد ان کو نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کو تمہیں اولاد عطا فرمائی ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ جن کی اولاد جوان ہو چکی ہے رشتوں کے بارے میں فکر مند ہے، یا اللہ ان کے نیک رشتے ان کو عطا فرما. اور خاص طور پر آج کل کی راتوں میں دن میں معتکف حضرات مسجد میں بیٹھنے والے حضرات نمازوں کے بعد دعائیں مانگے، خاص طور پر یہ والی، اے اللہ ہم سب کے بچے اور بچیوں کا نصیب اچھا فرما. اے اللہ ان کا نصیب اچھا فرما. اے اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون عطا فرما، عافیت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے گھروں میں رحمت نازل فرما. یا اللہ ہماری پوری امت مسلمہ پر رحمت نازل فرما، ہمارے ملک پر رحمت نازل فرما. یا اللہ اس ملک میں اسلامی نظام کی برکت عطا فرما. یا اللہ اس ملک کے تمام رہنماؤں کو اسلام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ مخلص بنا دے. یا اللہ اس ملک کے اندر ہر انسان کو دوسرے انسان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ایک ایسا اچھا مسلمان بنا دے جس کی زبان اور اس کے عمل سے دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے. اے اللہ ہمیں معاشرے کا ایک اچھا انسان، ایک مفید انسان بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے جتنے عزیز و اقارب، ہمارے احباب، ہمارے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما. یا اللہ جن نے معتکف حضرات تشریف فرما ہے یا اللہ سب کے اعتکاف کو قبول فرما. یا اللہ جو روزے رکھے روزوں کو قبول فرما دے. یا اللہ یہ جو آئندہ آنے والے 3 لمحات راتوں کے ہیں، اے اللہ شب قدر کے لمحات میں اے اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ان میں خوب عبادت کی توفیق عطا فرما، دعاؤں کی مانگنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں مایوسیوں کے اندھیروں سے نکال دے. یا اللہ ناشکری کے لمحات سے ہمیں نکال دے. یا اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ تم نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. یا اللہ یہ ملک تم نے، یا اللہ یہ آزادی ہمیں تم نے عطا فرمائی. اس ملک کے اندر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. اے اللہ تم نے ہمیں اپنی ذات کے اندر بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائی. اے اللہ ہم سے بے قدری ہو گئی، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما. اللہ ہم ان نعمتوں کی قدر نہیں کر سکے، ان کا شکر نہیں کر سکے. اے اللہ تمہیں معاف فرما دے. اے اللہ ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمہیں اولاد کی یہ بڑی نعمت ہے. اے اللہ تمہیں گھر کا ماحول دیا یا اللہ بڑی نعمت ہے. اے اللہ تمہیں رزق دیا بڑی نعمت ہے. اے اللہ تم ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ شکر گزار بندہ بنا دے. یا اللہ گھر کے ہر فرد کو 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے. یا اللہ ہمارے گھروں کو قرآن حکیم کی تلاوت والا گھر بنا دے، ذکر اللہ والا گھر بنا دے، درود شریف والا گھر بنا دے. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے. یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں اعتکاف میں ہے بغیر اعتکاف میں ہے، یا اللہ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے دعاؤں کی قبولیت کے لمحات میں اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے. اللہ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما دے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ موبائل کے یعنی کیسے آپ کا تو پوچھ لو.